آپ سب پر سلامتی ہو. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. یہ نظام کس طریقے سے چل رہا ہے، اس نظام کے حوالے سے وہ ایک کہاوت ہے کہ ایک شخص نے گاڑی تلے کچل کر بارات کے 50 بندے مار دیے. گرفتار ہوا تو پولیس نے پوچھا کہ اتنے سارے بندے کیسے کچلے گئے. ملزم نے کہا میں گاڑی چلا رہا تھا تو بریک فیل ہو گئے. ایک طرف بارات تھی تو دوسری طرف دو بھائی تھے. بتائیں میں گاڑی کس طرف کو موڑتا. پولیس آفیسر نے جواباً کہا ظاہر ہے دو آدمیوں کی طرف ہی موڑنا ہوتا تمہیں گاڑی کو، تم بارات کی طرف کیوں موڑتے. ملزم نے آگے سے جواب دیا بادشاہو میں نے یہی کیا تھا. لیکن پولیس آفیسر نے کہا لیکن کیا. ملزم بولا وہ دونوں بھائی بھاگ کر بارات میں گھس گئے تو اس لیے مجھے پھر بارات کی طرف جانا پڑا. حالات و واقعات سے بھی یہی لگتا ہے کہ موجودہ حالات کے اندر ایک شخص نے دو بھائیوں کے چکر میں پوری قوم پر گڈی چڑھا دی ہوئی ہے. یہ پاکستان کا نظام ہے. ایک طرف سے عدالتوں سے ریلیف انہیں مل چکا ہے، وہ اپنے لیے پورا منظرنامہ وضع کر چکے ہیں، تو دوسری طرف کسی کے لیے پریشانی ہی پریشانی مسلط ہے. اور پریشانی میں کون ہے؟ پوری کی پوری قوم ہے. ہمیں یہ معلوم نہیں پڑ رہا کہ کدھر کو جانا ہے اور کدھر کو نہیں جانا. پشاور ہائی کورٹ سے بھی ابھی امید بھر نہیں آئی. پاکستان تحریک انصاف کی پشاور ہائی کورٹ میں آج سوال ان سے پوچھے گئے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، اور الیکشن کمیشن نے وہاں پہ یہ کہا ہے کہ ایک بندے نے پورا نظام چلایا ہے تو ایک بندہ کس طریقے سے الیکشن کا انعقاد کر سکتا تھا. تو وہ ایلیگیشن لگے ہیں. جج صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کی یہ درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی تو لگی ہوئی ہے. تو آگے سے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے اور علی گوہر صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے تفصیلاً اس کیس کو سن لیا ہوا ہے، تو اگر آپ آج اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہمیں پھر کل سپریم کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سپریم کورٹ سے وڈرا کر لیں گے اپنی اپلیکیشن کو. تو جج صاحب نے جواباً کہا کہ اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، تفصیلاً ہمیں اسے پڑھنا پڑے گا اور پھر جا کے اس کا فیصلہ دینا پڑے گا. تو اس ضمن میں کیس کو کل تک ملتوی کر دیا گیا. اور دوسری طرف سپریم کورٹ میں بھی کل کو کیس لگا ہوا ہے اور کل کو پشاور ہائی کورٹ بھی یہ کیس سنے گی. اب دیکھیے فیصلہ کیا نکلتا ہے. لیکن خبریں وہ ہیں، ان خبروں کا منظرنامہ یہ ہے جس پہ کومل جویا کا لکھا ہوا ہے کہ خوشی کی خبریں نہیں چلاتے ہیں، گریہ زاری چلا رہے ہیں، تمام چینل بس اپنی اپنی دکانداری چلا رہے ہیں، ہمیں حکومت ملی ہوئی ہے اناد و نفرت کے فلسفے کی، سو یہ نظام عدم محبت ہے باری باری چلا رہے ہیں. اور اب خسارے کے ان دنوں میں فقط اثاثہ ہے چند یادیں، بڑی مشقت سے جو کمائی تھی ریزگاری چلا رہے ہیں، انہی کی مرضی سے سارے کردار چپ بھی رہتے ہیں بولتے ہیں. یہ ایک سازش بھری کہانی ہے جو لکھاری چلا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کہانی لندن میں بیٹھ کے لکھی گئی ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس کہانی کے کردار تبدیل ہوتے رہیں گے. کردار وہی ہیں، چہروں پہ مکھوٹے تبدیل ہوتے رہیں گے اور مکھوٹے اتار کے اصل حقیقت کبھی دکھائی نہیں دے گی. ایک طرف توشہ خانہ کیس کے اندر بات یہ ہو رہی تھی سزا معطلی کے حوالے سے، سزا معطل تھی، تو دوسری طرف سائفر کیس میں ضمانت ہوئی. تو اب بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. راول پنڈی کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی کارروائی ہوئی، جس میں عدالت نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی. عدالت نے بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی نقول بھی فراہم کر دی ہے. بانی پی ٹی آئی عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے 2018 اور 2022 کے دوران اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں بیرون ممالک سے ملنے والے قیمتی تحائف کم قیمت پر حاصل کیے اور پھر ان تحائف کو زیادہ قیمت کے اوپر ڈالرز میں، لاکھوں ڈالرز میں فروخت کر دیا. عمران خان کو ملنے والے تحائف میں سعودی عرب سے ملنے والی قیمتی گھڑی بھی شامل ہے. خانہ کعبہ کا ماڈل بنا ہوا ہے اور اس کی مارکیٹ میں قیمت اندازے کے مطابق 60 سے 65 کروڑ ہے. لیکن اس ضمن میں توشہ خانہ کا جو نظام چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان تحائف کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ایویلویشن کوئی نہیں کر سکتا. تحفے کی ایویلویشن کیا کی جائے؟ 21 اکتوبر 2022 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا گیا تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے آئین کے آرٹیکل 63(1) کے تحت توشہ خانہ کے تحائف اور اثاثوں کے حوالے سے غلط بیانی کی. 5 اگست 2023 کو اسلام آباد کی عدالت نے توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان کو 3 سال قید کی سزا کا حکم دیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 21 دسمبر کو جاری اپنے فیصلے میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی توشہ خانہ کیس کے اندر سزا معطلی کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا اور ان کی نااہلی کو برقرار رکھا تھا. اب ایک طرف سے ان کی نااہلی برقرار تھی اور آج ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. فرد جرم کا عائد کیا جانا ہے. عمران خان صاحب سے آج سوال پوچھا گیا کہ تاحیات نااہلی کیس کا جو فیصلہ تھا وہ آ چکا ہے اور تاحیات نااہلی کو ختم کر دیا گیا. خان صاحب نے کہا کہ میں اس پہ کوئی جواب نہیں دینا چاہتا.
انہیں کہا گیا کہ آگے چل کے آپ بھی اس کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ یہ کیسز ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی سانحہ 9 مئی کو GHQ حملہ کیس میں بھی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک اعجاز نے کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں عمران خان کو عدالت میں طلب کیا گیا تھا، لیکن جیل حکام نے انہیں پیش کرنے سے معذرت کر لی، جس کے بعد ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی یقینی بنائی گئی۔ دوران سماعت SHO تھانہ RA بازار، جہاں پہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہے، انہوں نے عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ عدالت نے جواباً اس جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے یہ کہا کہ 9 مئی سے متعلق جتنے بھی آپ کے مقدمات ہیں اس میں عمران خان نامزد ہیں، ان کی تفتیش جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے ہی اندر آپ نے جس مقدمے میں جا کے کرنی ہے، آپ اڈیالہ جیل میں جا کے اس کی تفتیش کر لیں۔ خان صاحب اس حوالے سے ہیں کہ میں نے طاقتوروں کو للکارا تھا، میں انہیں قانون کے دائرے میں لانا چاہتا تھا، اس وجہ سے یہ سارے کیسز میرے خلاف بن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نظام کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا تو اسی لیے مجھے لپیٹا گیا۔ اس کے علاوہ احتساب عدالت نے عمران خان کی توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنسز میں ضمانت کی درخواست بھی جمع کروائی گئی تھی، ان درخواستوں کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے اور فرد جرم ان پہ عائد کر دی گئی ہے۔ اس ضمن میں بھی ان سے تفتیش ہونی ہے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ معاف گواہ بنائے ہیں، کچھ وعدہ معاف گواہ میں میرے چپڑاسی کو بھی گواہ بنایا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کروڑوں اور اربوں روپے کا میں خرد برد کروں گا تو اپنے چپڑاسی کو بتا کے کروں گا، میرے چپڑاسی کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے یہ سارا لین دین کیا ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وعدہ معاف جو گواہ بنائے گئے ہیں وہ کس حیثیت میں بنائے گئے ہیں اور کس پیرائے میں ان کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ وعدہ معاف گواہ کے ساتھ ایک طویل فہرست ہے گواہان کی جو تقریباً 18 کے قریب ہیں، جن کے نام بھی پیش کیے گئے ہیں، جن میں بہت سارے مین عہدوں پہ رہے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں، ان کو بھی وعدہ معاف گواہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ صورتحال اس نہج تک آن پہنچی تھی کہ ان کی طرف سے جو آرٹیکل لکھا گیا تھا اکانومسٹ کو، انہوں نے پہلے کہا گھوسٹ آرٹیکل ہے، پھر یہ کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے لکھا گیا ہے۔ تو ترجمان PTI نے بانی چیئرمین PTI کے دی اکانومسٹ کو شائع آرٹیکل پر بیان پہ کہا ہے کہ بانی چیئرمین PTI کے دی اکانومسٹ میں شائع آرٹیکل پر چلنے والی جو خبریں ہیں وہ بے بنیاد ہیں، یعنی نہ تو وہ گھوسٹ آرٹیکل ہے نہ ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا دی اکانومسٹ میں چھاپا گیا بیان بانی PTI نے خود تحریر کیا ہے۔ دی اکانومسٹ میں شائع بانی چیئرمین کا آرٹیکل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے تحریر نہیں کیا گیا۔ کپ کپی ایک جسموں کے اوپر طاری ہے، ہر طرف سے سہولت ملی ہے، ان سہولیات کے ملنے کے باوجود بھی وہ ڈر کی جو کپ کپی ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور گھر پہ بیٹھے اسی سوچ بچار کے اندر ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا بنے گا اور ہمیں یہاں سے چھٹکارا کس طریقے سے مل پائے گا۔ یہی چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر باقی جو لوگ ہیں جنہوں نے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کا اس بنیاد پہ ساتھ دیا تھا کہ اگلی حکومت بننے پہ آپ ہمیں بھی شامل کریں گے، ان لوگوں کا بھی پھڈا پڑا ہوا ہے۔ تو انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اپنے بندے کہاں پر ایڈجسٹ کرنے ہیں اور ان کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ وزارت عظمیٰ کے دوران بانی PTI اور بشرا بی بی کو مختلف سربراہان مملکت کی طرف سے 108 تحائف ملے۔ اسی طرح کے تحائف پچھلی حکومتوں میں رہنے والے وزراء اعظم کو بھی ملتے رہے اور وہ اپنے گھر لے کے جاتے رہے، لیکن ان کے سارے کیسز بند ہیں۔ کیس اگر چل رہا ہے تو بانی PTI کا چل رہا ہے۔ 108 تحائف میں سے 58 قیمتی تحائف یہ ہیں کہ انہوں نے خود رکھے ہیں۔ چیئرمین نیب نے توشہ خانہ ریفرنس میں تحقیقات شروع کرنے کے احکامات دیے۔ تحائف میں سے بشرا بی بی نے 14 کروڑ 108 روپے مالیت کے 58 تحائف اپنے پاس رکھے، یہ ان کا کلیم ہے۔ بانی PTI نے سعودی ولی عہد سے موصول ہونے والا جیولری سیٹ انتہائی کم رقم کے عوض رکھا۔ توشہ خانہ قوانین کے مطابق تمام تحائف توشہ خانہ میں رپورٹ کرنا لازم ہے۔ تحقیقات کے اندر یہ معلوم ہوا کہ بشرا بی بی کو سعودی ولی عہد سے جیولری سیٹ تحفے کے اندر ملا۔ جیولری سیٹ ملٹری سیکرٹری کے ذریعے توشہ خانہ میں رپورٹ تو ہوا لیکن اسے جمع نہیں کروایا گیا۔ بشرا بی بی اور بانی PTI نے توشہ خانہ قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، اس میں یہ الزامات ہیں۔ یہ بھی ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے تحائف کی من پسند قیمت لگوائی۔ یہ وہ من پسند قیمت لگوا رہے ہیں جنہوں نے توشہ خانہ کا قانون تبدیل کروایا تھا اور قیمت بڑھائی تھی۔ اس سے پہلے جو سارے لے گئے ان کی باز پرس نہیں ہے۔ اگر تو باز پرس کرنی ہے تو کلی طور پہ کرنی چاہیے۔ اگر عمران خان نے غلط اقدام اٹھایا اور قومی خزانے کو نقصان پہنچایا تو باز پرس ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ایک شخص سے پوچھا جائے اور دوسروں کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر آپ نے پوچھنا ہے تو پھر پوچھئے آغاز سے لے کے اب تک۔
جو توشہ خانہ کے ریکارڈ کو پبلک کیا گیا تھا پی ڈی ایم حکومت میں، ان کے اپنے بھی نام اس کے اندر شامل تھے، ان سے بھی پوچھئے کہ کس طریقے سے جائے نماز اور لوٹے بھی آپ گھروں کو لے گئے۔ وہ بتائیے کہ گاڑیاں جو لی گئی ہیں اور جن کو ظاہر بھی نہیں کیا گیا وہ کدھر گئی، اور وقت سے پہلے انہیں کیسے فروخت کر دیا گیا، اور آپ نے انہیں شو بھی نہیں کیا۔ ایک طرف بات ہوتی ہے کہ گاڑی گئی اور دوسری طرف اساسوں کے اندر وہ گاڑی بھی شو نہیں ہو رہی، تو وہ گاڑی کدھر چلی گئی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا۔ پکڑنا ہے تو کسی ایک کو پکڑنے کی تگدو ہے، معیار رکھیں، ایک سا رکھیں۔ ملزم کو پکڑنا ہے تو سبھی کو پکڑیے، تمام ملزمان جو اس میں شامل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دو لوگوں کے چکر میں گاڑی پوری کی پوری قوم کے اوپر چڑھا دی جائے اور قوم پھر بول بھی نہ پائے اور قوم سے آپ بات کرنا بھی گوارا نہ کریں۔ ایک طرف آپ نے بیان یہ دیا تھا کہ سرویز کے اوپر پابندی لگائی جائے گی، علی باقر نجوی صاحب ایک حکم نامے میں کہتے ہیں کہ سرویز ہوں گے۔ اسی تناظر میں اب آپ اپنے معروف اینکر سے، اپنے وابستگی والے اینکر سے آپ سروے بھی کروا رہے ہیں، لوگوں کو اکٹھا بھی کر رہے ہیں اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ بولنا کیا ہے۔ کم از کم جو بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بولنا چاہتے ہیں ان کی باتیں بھی سن لیجئے کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ نے کی بات۔